ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ بری طرح پھنس چکا ہے اور اب لگاتار امریکہ کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ سی این این نے جو رپورٹ شائع کی تھی اس رپورٹ کو اب امریکہ کے ڈیفنس منسٹر اور امریکہ کے آرمی چیف نے بھی صحیح قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے اس رپورٹ کو غلط بتایا جا رہا تھا، گمراہ کن کہا جا رہا تھا، لیکن آج جب میڈیا سے بات چیت کی، صحافیوں سے خطاب کیا امریکہ کے ڈیفنس منسٹر اور وہاں کے آرمی چیف نے، تو انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو صحیح مانا جا رہا ہے۔ کل سی این این نے ایک خبر شائع کی تھی اور سی این این دنیا کا ایک معتبر میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے۔ سی این این نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے میزائلوں کو روکنے میں اور ایران کے ڈرون کو روکنے میں امریکہ پریشان ہو چکا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، وہاں امریکہ کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ایران کے میزائلوں کو اور ایران کے ڈرون کو روکنے کے لیے امریکہ کے پاس جو وہاں میزائل موجود ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کا جو ذخیرہ ہے، وہ 10 دنوں سے زیادہ کا نہیں ہے۔ 10 دن سے 2 ہفتے تک ہی وہ ذخیرہ چل سکتا ہے، اس کے بعد نہیں چل سکتا ہے۔ ایران کے ڈرونز نے اور ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے، اور 15-16 دنوں کے بعد ایرانی ڈرونز کو اور ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو مشرق وسطیٰ میں امریکہ نہیں روک پائے گا۔ یہ دعویٰ اس لیے سی این این نے کیا کیونکہ پچھلے دنوں خود امریکی آرمی چیف نے کانگریس کو بتاتے ہوئے کہا کہ ایرانی ڈرون جس کا نام شاہد ہے، اس نے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑتا، اس کی رفتار زیادہ نہیں ہوتی، اور اس کو گرانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے امریکہ اپنے امریکی تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کرتا ہے، یا دوسرا میزائل اس کو روکنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے امریکہ کا جو خرچ ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت جتنا میزائل موجود ہے امریکی فوجی اڈوں میں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو زیادہ دنوں تک روک سکے۔ ادھر امریکہ کا اندازہ یہ تھا کہ جب امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو جوابی کارروائی میں ایران مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں سے زیادہ اسرائیل کو نشانہ بنائے گا، اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اس لیے اسرائیل نے جوابی کارروائی کی، ایران کے حملوں سے بچنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی، مشرق وسطیٰ پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایران نے الٹا کر دیا۔ ایران نے ابھی تک کی جوابی کارروائی میں 5 دن لڑائی کو ہو چکے ہیں، آج چھٹا دن ہے، اور 6 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں موجود تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، امریکہ کی ایمبیسیز کو نشانہ بنایا ہے، اور مڈل ایسٹ کا جو منظر نامہ ہے وہ امریکہ کے لیے قیامت جیسا بن چکا ہے۔ آج امریکہ کے وزیر دفاع نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ ایران کے ہر حملے کو مڈل ایسٹ میں ہم نہیں روک سکتے ہیں، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ایران کے ہر حملے کو ہم روک دیں۔ اسی طرح امریکی آرمی چیف نے یہ کہا کہ امریکی اہلکار بھی اب خطرے میں ہیں، اور ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ خطرہ پہلے کی طرح بدستور برقرار ہے، اور اس خطرے کو ہم سب کو سیریس لینا ہوگا۔ یہ امریکی آرمی چیف جنرل ڈین کین کا بیان ہے، اور یہ بیان اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ایران نے امریکی ایمبیسیز پر حملہ کیا ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب کی طرف سے، IRGC کی طرف سے کنٹینیو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے میں 650 سے زیادہ امریکیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، لیکن امریکہ اس کا اعتراف نہیں کر رہا ہے۔ ادھر ایران نے جس طرح کی جوابی کارروائی کی ہے امریکہ کے فوجی اڈوں پر، اس سے امریکہ کا سب سے زیادہ معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے۔ TRT کی رپورٹ کے مطابق اب تک ایران کی جوابی کارروائی میں امریکہ کا $2 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ صرف ایک ہتھیار ہی امریکہ کا اتنا مہنگا تھا کہ اس کی جو لاگت ہے، اس کی جو قیمت ہے، $1.1 بلین سے زیادہ۔ قطر میں امریکہ نے ارلی وارننگ سسٹم لگا رکھا تھا، اور اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قیمت ہے، $1 بلین سے زیادہ۔ قطر میں امریکہ کا جو یہ ارلی وارننگ سسٹم تھا، یہ پورے مڈل ایسٹ پر، پورے مشرق وسطیٰ پر نظر رکھتا تھا، اور امریکہ کو اس کے ذریعے ایران کی ہر ایکٹیویٹی کی خبر ملتی تھی۔ ایران کے علاوہ دوسرا ملک بھی وہاں پر جو کچھ کرتا تھا، امریکہ کو، امریکی آرمی کو پوری خبر ملتی تھی، اور جان بوجھ کر امریکہ نے اس کو قطر میں لگا رکھا تھا، کیونکہ
قطر پرشین گلف کے اس سائڈ ہے یعنی ساؤتھ میں ہے اور پرشین گلف کے نارتھ میں ایران ہے، تو پرشین گلف کے ساؤتھ میں قطر پڑتا ہے۔ قطر سے ایران پر نظر رکھنا نزدیک تھا امریکہ کے لیے، چنانچہ ارلی وارننگ ریڈار کو امریکہ نے قطر میں لگا دیا، اور ایران نے جب جوابی کارروائی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ایران نے اسی ارلی وارننگ ریڈار کو ہٹ کیا، اس کو پوری طرح تباہ کر دیا، اور اب امریکہ کے لیے ایران پر نظر رکھنا، ایران کی تمام ایکٹیویٹی کا جائزہ لینا پوسیبل نہیں رہا۔ یہی ریڈار سب سے زیادہ امریکی آرمی کو فائدہ پہنچا رہا تھا۔ اب جو دوسرا ان کا سسٹم ہے، دوسرے ریڈار سے اس کے ذریعے ایران پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایران کو بھی پہلے سے پتا تھا کہ قطر میں امریکہ کا جو ارلی وارننگ ریڈار ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گا۔ ہماری جو آرمی کی موومنٹ ہوگی، ہماری جو ایکٹیویٹی ہوگی، ہمارے میزائل کے جو لانچنگ پیڈ ہے، ان سب پر امریکہ اپنے ارلی وارننگ ریڈار سے نظر رکھے گا، اور اگر اس جنگ میں ہمیں امریکہ پر حاوی ہونا ہے، امریکہ کو نقصان پہنچانا ہے، تو پہلے اسی کو نقصان پہنچانا ہوگا، اور ایران نے ٹھیک وہی کیا۔ اس کے علاوہ بحرین میں امریکی آرمی کا جو کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹر تھا، اس کی لاگت بھی تقریباً کئی ملین سے زیادہ ہوتی ہے، اس کو تباہ کر دیا ایران نے حملہ کر کے۔ کویت کے بالکل شہری علاقے میں ایک فوجی اڈہ تھا امریکہ کا، وہاں حملہ کر دیا، جہاں 6 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف خود امریکہ نے کیا ہے۔ دبئی میں خاتم النبیین آرمی ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں امریکی آرمی تھی 160، اور وہاں پر 100 آرمیوں کو ہلاک کرنے کا ایران نے دعویٰ کیا ہے۔ تو اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اب تک اس جنگ میں امریکہ کا $2 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ خاص طور پر ایران بہت کم بجٹ کا ہتھیار بنا رہا ہے، اور اس ہتھیار کو روکنے کے لیے امریکہ کو اپنا مہنگا ترین ہتھیار استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ تجزیہ سامنے آیا کہ ایران کا جو ڈرون ہے، جس ڈرون کا نام شاہد ہے، اس ڈرون کی جو لاگت ہے، اس کی جو قیمت ہے $20,000 کی یا $30,000 کی، اور اس ڈرون کو روکنے کے لیے امریکہ جو اپنا میزائل استعمال کرتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے کم سے کم $4 ملین، کسی کی $15 ملین، کسی کی $5 ملین۔ تو ایران کا ڈرون ہے $20,000 کا، اور $20,000 کے ڈرون کو روکنے کے لیے امریکہ کو $4 ملین کا میزائل استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کبھی $24 ملین کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ایران کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ امریکہ کا کوسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ امریکہ کو پیسے کی کیا کمی ہے، امریکہ کی معیشت پر کیا ہی اثر پڑنے والا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کو جواب تو دینا ہوگا۔ عراق اور امریکہ کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی اور امریکہ کی معیشت پر اثر پڑا تھا، تو اسی کا چین نے فائدہ اٹھایا تھا، اور اس جنگ میں اگر یہی چلتا رہا، امریکہ کا اسی طرح نقصان ہوتا رہا، تو امریکہ کا معاشی طور پر سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات وہی ہے جو CNN کی رپورٹ میں ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کا فوجی اثاثہ ہے، ان کے جو میزائل ہیں، ان کے جو بارود ہے، ان کے جو ہتھیار ہیں، ایران کے ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے وہ 15 دنوں سے زیادہ نہیں چل سکتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بھی نیند حرام ہو چکی ہے۔ وہ پریشان ہو چکے ہیں کہ آخر امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، امریکہ نے اپنے دفتروں کو، اپنی ایمبیسیز کو بند کر دیا ہے، امریکہ کے شہری واپس امریکہ مڈل ایسٹ سے پہنچنے لگے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے امریکہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب دو ہی صورت ہے، یا تو امریکہ ان ممالک میں میزائل کو بھیجے گا، انٹرسپٹر کو بھیجے گا، تب ہی ایران کے حملوں کا یہ دیش اور ممالک مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملہ اور بڑھتا رہے گا، اور ان ممالک کا ایئر ڈیفنس سسٹم اگر روکنے کی کوشش کرے گا تو نقصان ان ہی دیشوں کا ہوگا۔ یہاں کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ لگاتار کلوز رہے گی۔ جون 2025 میں ایران اور اسرائیل کے بیچ میں 12 دنوں کی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف $1000 ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔
ایران لگاتار بیلسٹک میزائل سے اسرائیل پر حملے کر رہا تھا اور اسرائیل اپنے ایرو سسٹم کا استعمال کر رہا تھا یا پھر امریکی تھاڈ کا استعمال کر رہا تھا، اور 12 دنوں میں ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے اسرائیل نے امریکی تھاڈ کا 150 سے زیادہ میزائل استعمال کیا، انٹرسپٹر کا استعمال کیا، اور وہ ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے امریکی تھاڈ کی اس کا 25% ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ صرف ایک ملک پر ایران کا حملہ ہوتا رہا اور 12 دنوں میں ایران کے حملے کو روکنے کے لیے امریکی تھاڈ کی جو گلوبل یعنی ورلڈ وائڈ جو کیپیسٹی ہے اس کا 25% صرف 12 دنوں کی جنگ میں اسرائیل نے ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے کیا۔ ادھر قطر میں جو امریکی تھاڈ تھا اس کو پہلے ہی ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا، ادھر UAE میں جو امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو بھی تباہ کر رکھا ہے ایران نے۔ تو جو ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں موجود تھا اب بچا نہیں ہے، اور اسی لیے کل کے حملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی پر حملہ ہوتا ہے اور امریکی ایمبیسی کو ڈائریکٹ جا کر کے ایران کا میزائل ہٹ کرتا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پاتا ہے۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور قطر نہیں روک پا رہا ہے۔ العدید ایئر بیس پر لگاتار حملہ کیا کیونکہ ارلی وارننگ ریڈار پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا، تو قطر کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں کام کر پایا۔ تھاڈ کو بھی ایران نے ہلاک کر دیا، کویت اور بحرین میں تو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے کہ اس جنگ میں ایران بھی حکمت عملی سے کام لے رہا ہے، ایران بھی چالاکی سے کام لے رہا ہے، اور ایران نے اس جنگ میں یہ مان رکھا ہے کہ اس کی لڑائی ڈائریکٹ امریکہ سے ہے، اسرائیل سے نہیں ہے، اور ایران ابھی تک کی 5 دنوں کی لڑائی میں اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کر رہا ہے، امریکہ کو نقصان پہنچا رہا ہے، امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور اب امریکی ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان، اسی طرح امریکہ کے آرمی چیف کا بیان جس میں اعتراف کر لینا کہ ہم اپنے تمام شہریوں کو نہیں بچا سکتے ہیں، ہم مشرق وسطیٰ میں ایران کے ہر ایک حملے کو نہیں روک سکتے ہیں، امریکی اہلکار پر یا امریکی ایسٹس پر مڈل ایسٹ میں خطرہ پہلے سے زیادہ اب بھی برقرار ہے۔ یہ امریکہ جیسے دیش کی بے بسی کو بتاتا ہے، ان کی کمزوری کو بتاتا ہے، اور ایران کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، لانگ جنگ لڑنے کے لیے وہ تیار ہے، اور یہ لڑائی جتنی لمبی چلے گی امریکہ اتنا ہی اس خطے میں کمزور پڑتا جائے گا، اسرائیل اور کمزور پڑتا جائے گا۔ جون 2025 کی جنگ میں ایران نے اسرائیل میں تباہی مچا رکھی تھی اور اسرائیل چاہ رہا تھا اس جنگ سے نکلنا، اور اس کے بعد ہی امریکہ نے B-2 بمبار سے حملہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اب دونوں رک جاؤ، جنگ یہیں پر بند کر دو، جنگ روک دو۔ اب اس مرتبہ بھی ایران نے پلاننگ کر رکھی ہے کہ اب ہم جنگ روکنے والے نہیں ہیں بلکہ جنگ کو جاری رکھیں گے اور نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ ایک اور رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے اور جو شہید ڈرون ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں، کیونکہ ایران کی جو میزائل کی صلاحیت ہے بہت بڑی ہے، ایران کا جو ڈرون ہے بہت کم لاگت کا ہے اور وہ امریکہ پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ کے پاس اس جنگ کو لے کر کے کوئی کلیئر ویژن نہیں ہے۔ امریکہ ابھی تک پوری دنیا کو یہ نہیں بتا سکا کہ اس نے ایران پر حملہ کیوں کیا ہے، اس حملہ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ کانگریس میں اس پر ووٹنگ ہونی ہے اور ممکن یہ ہے کہ کانگریس میں ریزولوشن پاس ہو جائے گا کہ امریکہ ایران سے جنگ ختم کرے، کیونکہ ایران کی طرف سے پہنچائے جانے والے نقصان کو امریکہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی
عربی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔